إن شانئك هو الأبتر صلوات ما صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم 15 ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ولادت باسعادت امام حسن المجتبی علیہ السلام کی عظیم مناسبت سے آپ سب کو اپنے زمانے کے امام کو مراجع عظام کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اس کریم امام کے صدقہ میں، اس رحیم و رعوف امام کے صدقہ میں، اس ذکی امام کے صدقہ میں، اس مجتبی امام کے صدقہ میں خدا آپ کو ایسی ہزاروں لاکھوں خوشیاں نصیب فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں امام کے مناقب بیان کروں، آپ سے ملتمس ہوں، سالانہ یہ جو جشن ہوتا ہے یہ سید عباس شاہ اپنے مرحومین اور ان کی فیملی کے مرحومین کے لیے ہوتا ہے، آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ سید مسعود شاہ ان کی زوجہ مرحومہ، سید احمد شاہ ان کی زوجہ مرحومہ، سید سلطان محمود ان کی زوجہ مرحومہ، سید امجد شاہ اور اس کی زوجہ مرحومہ، سید منیر شاہ اور ان کی زوجہ مرحومہ، سید ولایت شاہ اور ان کی زوجہ مرحومہ، اور اس خاندان کے دیگر جتنے مرحومین ہیں، مرحومات ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منه والأموات طابق بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ کچھ خاص عظمتیں ہیں جو خاص فضائل ہیں جو فقط اس امام کے ساتھ منسوب ہیں، وہ عرض کروں گا، وقت کیونکہ بالکل ہی کم ہے، آپ کی توجہات رہیں کیونکہ ویسے بھی اس امام کا کم تذکرہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے چاہیے تو یہ تھا کہ تھوڑا سا ہم زیادہ تذکرہ کرتے، لیکن پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں عرض کروں گا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی پہلی فضیلت یہ ہے، محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، ثواب ہے جب امام کا نام آئے صلوات پڑھیں، لیکن ابھی وقت کم ہے، آپ دل میں ساتھ آہستہ آہستہ صلوات پڑھتے رہیں ورنہ زیادہ وقت جو ہے اسی پہ وہ لگ جائے گا۔ پہلی فضیلت جو ہے اس امام ذکی کی، امام مجتبی کی، امام حسن کی یہ ہے کہ یہ پہلا معصوم بچہ یا پہلا ایسا مولود ہے کہ جس کے ماں باپ معصوم تھے۔ اس سے پہلے یا باپ معصوم ہے یا ماں معصومہ ہے، مریم کا بیٹا ہے عیسیٰ، مگر تاریخ بشریت میں، تاریخ ہدایت میں یہ پہلا مولود ہے جسے قرآن نے اس انداز میں سورہ رحمان میں تعبیر کیا کہ مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندر ملائے ہیں عصمتوں کے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک ایسا حجاب ہے کہ وہ ملتے نہیں ہیں، ایک دونوں عصمت کے سمندر ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ جس میں سے لؤلؤ اور مرجان نکلے ہیں، موتی اور ہیرے جو نکلے ہیں وہ حسنین ہیں، اور سورہ کوثر کی تعبیر و تفسیر حسن مجتبی ہے۔ یوں تو سورہ کوثر کی تفسیر جناب بطول عذرا ہے، لیکن جہاں بیٹے ابتر کی بات کی جا رہی کہ اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، عملی تفسیر 15 رمضان کو اللہ نے جناب زہرا کی گود میں حسن مجتبی کی صورت میں عطا کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا باقی کوئی معصوم ماہ رمضان میں نہیں آیا، یہ تنہا حسن ہے جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہے اپنے مہینے کے اندر۔ بابے کی فضیلت وہ تھی کہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، بیٹے کی فضیلت ہے کہ اللہ کے مہینے میں آیا۔ حسن مجتبی کی تنہا فضیلت ہے کہ ماہ رمضان میں کسی اور معصوم کی ولادت نہیں ہے، فقط تنہا حسن مجتبی کی ولادت ہے۔ گویا کہہ سکتا ہوں کہ قرآن صامت بھی اللہ نے رمضان میں نازل کیا، قرآن ناطق بھی رمضان میں نازل کیا۔
اسی لیے جس رات میں قرآن صامت نازل ہوا وہ لیلۃ القدر کہلائی، جس گود میں قرآن ناطق نازل ہوا وہ جناب زہرا بھی لیلۃ القدر کہلائی۔ عجیب فضیلت ہے، پہلا فرزند ہے جناب زہرا کو جناب علی کے سامنے کہا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے، کہا ہم رسول سے سبقت کیسے لے سکتے ہیں؟ رسول نے کہا کہ میں اللہ پہ سبقت نہیں لیتا، جن کے نام بھی وہاں پہ آئے ان کے کردار، ان کی ذات کا کیا کہنا، جن کے جو نام کے لیے بھی وہاں سے انتظار کر رہے وہی کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں، آواز آئی کہ اس لیے یا علی تیری اور میری نسبت ہارون اور موسیٰ جیسی ہے نا۔ ہارون کے بیٹے کا نام تھا شبر، شبر یا شبر دونوں طرح پڑھا گیا ہے، لہذا وہ ہے عبرانی زبان کا لفظ، لہذا جب عربی میں ترجمہ کیا جائے تو بنے گا حسن۔ تاریخ میں یہ بھی پہلی فضیلت ہے، یعنی علیحدہ فضیلت ہے حسن مجتبیٰ کی، یہ نام کسی کا نہیں تھا حسن مجتبیٰ سے پہلا نام جو حسن رکھا گیا۔ حسن عربی کا لفظ تھا، موجود تھا، شعراء استعمال کرتے تھے مگر بطور صفت استعمال کرتے تھے، بطور نام استعمال نہیں ہوتا تھا، ایڈجیکٹو استعمال ہوتا تھا صفت کے طور پہ۔ حسن جو اچھا ہو، بہتر ہو اسے حسن کہتے ہیں، فلاں کا کام اچھا ہے، فلاں کی صورت اچھی ہے، فلاں کا خاندان اچھا ہے، حسن بطور صفت استعمال ہوتا تھا، مگر خدا نے چھپا کے رکھا ہے اپنے قدرت میں، یہ بھی پتہ چل گیا اللہ ظاہر موجود ہو مگر لوگوں کی نظروں سے چھپانا چاہے تو چھپا سکتا۔ نام موجود تھا مگر کسی کے ذہن میں ہی نہیں آیا کہ یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے، اور کمال ہے اہل بیت کا یہی، جو دوسروں کے لیے بطور صفت استعمال ہو، اہل بیت کے ہاں بطور نام استعمال ہوتا ہے۔ نام وہ ہوتا ہے جو بدلہ نہیں کرتا، بچپن میں وہی نام ہے، جوانی میں وہی نام ہے، بڑھاپے میں وہی نام ہے، صفت بدلتی رہتی ہے۔ جو ایک آدمی علم نہیں رکھتا عالم نہیں کہلاتا، مدرسے میں گیا عالم کہلانا شروع ہو گیا، پیسہ دے گا تو سخی کہلائے گا، پیسہ دینا بند کرے گا تو بخیل کہلائے گا۔ صفت بدلتی رہتی ہے، حالات بدلنے سے یاد رکھو، نام نہیں بدلتا، جو بچپن میں نام رکھ دیا جائے وہ نام ہی رہتا ہے۔ کیا کہنے حسن مجتبیٰ کے، کہ اس لیے جس کا نام حسن قرار پا رہا ہے، جس کا بچپنا حسن ہے، جس کی جوانی حسن ہے، جس کی شہادت حسن ہے، جس کی جنگ حسن ہے، جس کی صلح حسن ہے، جس کی پوری زندگی حسن ہے، جس میں کوئی نقص نہ ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ اور یہ نام اس لیے ایسا پسند آ گیا اہل بیت کے گھرانے میں کہ جب چھوٹا شہزادہ آیا ہے تو کوئی نیا نام نہیں رکھا گیا، یہ بڑا حسن ہے، یہ چھوٹا حسن ہے۔ حسین مصغر ہے، تصغیر ہے حسن کی، یعنی وہ بڑا خوبصورت، یہ چھوٹا خوبصورت ہے۔ عجیب، اور یاد رکھیے گا جناب حسن کی یہ فضیلت ہے کہ جو حسین کا بھی امام ہے۔ کیا مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا آپ نے سنا پڑھا ہوگا، لیکن وہ حسین بھی 10 سال تک جس کو اولی الامر مانتا رہا اسے حسن کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب نام کی بات آئی ہے، ہم بھی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، بزرگوں کو کہتے ہیں، علماء کو کہتے ہیں کہ اچھا نام کیا ہونا چاہیے۔ نام رکھنے والا گارنٹی نہیں دے رہا ہوتا، جیسا نام ہوگا ویسے ہی بچہ بن جائے گا، اس لیے کہ ہم اس کے مستقبل سے واقف نہیں ہیں، ہمیں غیب کی خبر نہیں ہے، ہم تو کہہ دیتے ہیں اس بچے کا نام اب وہ موجود نہیں ہے۔ کمال مثلا کسی کا نام رکھ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کمال نہ ہو، نقص ہی نقص موجود ہو، لیکن جو ہمارے ہاں کمال ہے ماشاءاللہ اس میں بہت سارے کمالات پائے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نام عالم رکھ دیا جائے اور ساری زندگی جاہل رہ جائے، ہو سکتا ہے نام نور رکھ دیا جائے اور ساری زندگی جو ہے وہ ظلمتوں میں زندگی گزار دے، ہو جائے نام صادق رکھ دیا جائے اور ساری زندگی وہ جھوٹ بولتا رہے، تو کسی پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے اس کا جو نام رکھا تھا ویسے نہیں بنا۔ وہ کہے گا ہم نے کوئی اس کے کردار کی گارنٹی نہیں لی تھی، ہم نے تو نام رکھ دیا تھا، مگر یاد رکھو جن کے نام وہاں سے آتے ہیں، وہاں کردار کی بھی ضمانت ہوتی ہے۔ عجب نہیں کہ وہ کہہ دے جس کو میں محمد کہہ دوں، کائنات پھر اس کی تعریفیں ہی کرتی رہ جائے گی، کائنات اس کی نعتیں پڑھتی رہ جائے گی، اور جسے میں علی کہہ دوں وہ ہمیشہ بلند ہی رہے گا، میں جسے فاطمہ کہہ دوں وہ قیامت تک گناہگاروں کو بخشواتی رہے گی، میں جسے حسن و حسین کہہ دوں ان کے کردار میں نقص نہیں ڈھونڈ سکتے۔
या अली। बचपना, बहुत सारे फजीलतें ऐसी हैं जो इमाम हुसैन के मुतालिक हमने सुनी और पढ़ी हैं, उसमें हसन बराबर का शरीक है, इसलिए कि रिवायात में यही तो मिलता है, इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, अहले जन्नत के सरदार हैं। यहाँ पे भी कभी मैं रुक के सोचता हूँ कितनी बदकिस्मत है दुनिया कि उनके पीछे लगी हुई है जिन्हें अपनी जन्नत की कोई जमानत नहीं है, और हमारी खुशकिस्मती देखिए ऐसों के पीछे हैं, ऐसे के शिया हैं जो जिनके पास दुनिया की भी सरदारी है, आखिरत की भी सरदारी है। दो ही किस्म होगी जो जन्नत में जाएगी, मर्द जाएंगे या औरतें जन्नत में जाएंगे। औरतों की सरदार जनाब ज़हरा है, मर्दों के सरदार हसनैन है, वह अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, इनका बाबा इनका भी सरदार है। या अली, कितनी खुशकिस्मती है। आज यकीनन जो भी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है वो मोहब्बत हसन में आया है ना, जो भी यहाँ पे आया इमाम हसन के लिए आया है। तो मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा अहिब्बहू, इमाम हसन को उठाया हुआ है, फरमाते अल्लाहुम्मा अहिब्बहू, ऐ मेरे अल्लाह तू इससे मोहब्बत कर, व मैं युहिब्बहू, और जो हसन से मोहब्बत करे उससे भी तू मोहब्बत कर। जो हसन से मोहब्बत करे वो महबूब खुदा बन जाता। और कभी इस फर्जंद को उठा के कहा इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है। अब वक्त नहीं है कि मैं हसब और नसब की तारीफ करूं, इसमें मुझे थोड़ा सा मुकदमा चाहिए था, लेकिन मैं उसको छोड़ रहा हूं आपके जहनों के ऊपर एतबार करते हुए। हसन मुज्तबा पहला हसबी सैयद भी है, नस्बी सैयद भी है, याद रखिएगा। सलवात पढ़िएगा मुहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बचपना है देखा, और बचपने के बहुत सारे वाक़यात तारीख में, हदीस किस्सा में भी जब चादर में आ रहा है तो पहले हसन आ रहा है, यही तो कह रहा है कि अम्मा नानी की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। क्या बचपना है। बाबा अगर पर्दे में है तो कह रहे हैं कि आज मेरी जुबान में वो तेजी नहीं है, महसूस कर रहा हूँ कि पर्दे में बाबा बैठा है। नाना चादर में है तो महसूस कर रहे हैं कि नाने की खुशबू आ रही है। बचपन में देखा कि कोई और है जो तख्त पे बैठा है, जलाल में आके कहा उतर मेरे बाप के तख्त से, जा अपने बाबा के तख्त पे बैठ। ऐसा जलाल था हसन की जुबान के अंदर कि वो बादशाह नीचे उतरा है जो ज़ाहिरी तख्त संभाल के बैठा था, उठा के कहा तूने सच कहा है, तेरे बाबा का तख्त है, मेरे बाप का कोई तख्त नहीं है। और इसके बाद गली से गुजर रहा था, उसी बादशाह का बेटा खेल रहा था और लड़कों के साथ। आज तो देख के कहता है कि हसन के सामने अपनी तारीफ की, मैं बादशाह का बेटा हूं, मैं फलां का बेटा हूं। इमाम हसन ने रुक के कहा बचपने का जरा जलाल देखिए। इमाम हसन फरमाते हैं ओ हमारे गुलाम के बेटे, तू किस तरह कहता है कि तू बादशाह का बेटा, तू हमारे गुलाम का बेटा है। अब गुस्से में घर आ गया, बाबा हसन अभी भी हमें नहीं मानता, मैंने उसे कहा है कि मैं बादशाह का बेटा हूं और वो मुझे कहता है कि तू गुलाम का बेटा है। उसे बुलाइए, उन्हें सजा दीजिए, उनके बाबा को बुलाइए। बस बाप ने क्या कहा, अच्छा क्या कहा हसन ने, जरा फिर बता। कहा वो मेरे गुलाम का बेटा है। कहा अच्छा ये कागज कलम ले, यही बात लिखवा के ले आ, इसलिए अगर हसन लिख दे तो मेरी निजात के लिए काफी है। जानता था जन्नत में जो भी जाएगा रैयत हसन की बन के जाएगा। या अली, याद रखो जन्नत में कौन जाएगा, अंबिया जाएंगे, औलिया जाएंगे, औसिया जाएंगे, मुत्तकी जन्नत में जाएंगे, मगर ये सारे जन्नती बन के रायत हसनैन बन के जा रहे हैं, सरदार बन के नहीं जा रहे, ये आम जन्नती बन के जा रहे हैं। इसीलिए जब आम जन्नती जन्नत से निकला है तो आवाज आई आदम ये जन्नत का मलबूस लिबास जन्नत में रख के चला जा। और जब सरदारों को लिबास पोशाकें चाहिए थी, आवाज आई जिब्रील जा, जिब्रील बन के नहीं जाना, नक्कल बाब कहना है, करके कहना है अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी आया हूं। सलवात पढ़िएगा मुहम्मद वाले मोहम्मद।
علم حسن کے جا کے مطالعہ علیحدہ علیحدہ باب قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اخلاق حسن، ایسا اخلاق جس سے اسلام پھیلا ہے۔ دیکھا نانے کا بوڑھا صحابی غلط وضو کر رہا ہے، دونوں بھائی موجود ہیں، درس ہے ہمارے لیے کہ کس طرح تبلیغ کی جائے، کس طرح دوسروں کو اچھے رستے پہ لے لایا جائے۔ دیکھا بوڑھا صحابی غلط وضو، اگر چپ کر جائیں تو عصمت کے خلاف ہے، اور اگر ٹوک دیں تو ادب کے خلاف ہے۔ کہا کس طرح بیچ کا رستہ نکالا جائے۔ کہا نانا کا صحابی ہم دونوں وضو کرتے ہیں، یہ بتا ہم دونوں میں سے بہتر وضو کس کا ہے؟ اس لیے کہ معصوم کا وضو تو غلط نہیں ہو سکتا نا۔ کہا ہم دونوں میں سے اچھا وضو کس کا ہے؟ دونوں شہزادوں نے وضو کر کے دکھایا۔ سمجھ گیا بوڑھا صحابی، آگے بڑھ کے بوسہ دے کے کہا تم دونوں کا جو وضو ہے وہ بہتر ہے، مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور ایک شامی شام سے آیا، یہ بھی درس ہے ہمارے لیے، اور وہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا اتنا، یہ آج تک پروپیگنڈے کا ہتھیار اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ شام کا میڈیا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں مشہور کی ہوئی تھیں علی اور اولاد علی کے بارے میں۔ اب وہ بندہ آ گیا ہے مدینے کے اندر، دیکھا حسن مجتبیٰ سامنے کھڑے ہیں، ہر کتاب میں یہ واقعہ مل جائے گا، ہلا دینے والے واقعہ ہے، یاد رکھیے گا ہم کہاں کھڑے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ کا اخلاق کہاں ہے۔ کہا نعوذ باللہ تیرا باپ ایسا تھا، تو ایسا ہے، گالیاں نکالنی شروع کی۔ اس شامی نے جب وہ گالیاں نکال کے تھک گیا تو چپ کر گیا۔ امام حسن فرماتے ہیں لگتا ہے تو اس شہر کا رہنے والا نہیں، انت غریب، تو مدینے کا رہنے والا نہیں، تو ہمیں جانتا نہیں ہے۔ اگر بھوکا ہے تو چل، حسن تجھے غذا فراہم کرتا ہے، تجھے سواری کی ضرورت ہے تو تجھے گھوڑا دے دیتا ہوں، تجھے مکان کی ضرورت ہے تو میرے پاس مکان موجود ہے، تجھے تیری جو حاجت ہے میں حاجت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس خاندان میں رکھنا تھا۔ حلیم امام ہے۔ القابات بہت سارے امام کے مشہور ہیں، مگر جو مشہور لقب ہے وہ مجتبیٰ، مرتضی، مجتبیٰ، مصطفیٰ، ایک ہی معنی میں ہم سمجھتے ہیں، مگر ان کے معنی علیحدہ ہیں۔ یہ بھی اب وقت نہیں ہے، اس سے گزر جاتا ہوں، پھر کبھی عرض کروں گا۔ لیکن ایک لقب ہے کریم امام۔ اچھا یہ بھی عرض کر دوں، یہ ساری صفتیں ہر امام میں برابر کی پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تو اس کی شیعت میں فرق آ جاتا ہے، کوئی یہ کبھی نہ سمجھے۔ یہ جو اظہار ہوا ہے، ہو سکتا ہے بعض صفت کا بعض امام سے اللہ نے زیادہ اظہار کروا دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی عالم آل محمد کہہ رہا ہے، کوئی رؤوف امام کہلا رہا ہے، اور یہ بھی ایک عالم نے کہا امام رضا رؤوف امام ہے، کہا کہ ان کے حرموں میں جائیں نا تو یہ رأفت نظر آ جاتی ہے، جو بھی صفت ہو نا جس امام کے ساتھ علم نجف کے ساتھ مخصوص ہے، اسی طرح کرم امام حسن کے ساتھ مخصوص ہے۔ کریم امام ہے اس لیے کہ اپنوں نے بھی دکھ دیا امام کو، دوسرے تو دشمن ہی تھے، کیا کیا تانے دے رہے تھے، مگر کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کر رہا۔ اور لنگر حسن، دسترخوان حسن تو آج تک مشہور ہے، آج بھی مدینے میں مومنین نے اس سنت کو جاری رکھا ہوا ہے، لنگر امام حسن۔ کوئی بھی صاحب حاجت ہو وہ لنگر امام حسن کی منت مان کے تو دیکھے، حسن رزق کے لیے، مال کے لیے۔ اس لیے کہ ایک ذاکر کے ہی جملے ہیں، خطیب کے جملے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بھوک کی حالت میں ایک شخص کا برا حال تھا، مدینے کے باہر پہنچا، وہ کہتا ہے میں نے ایک کریم بوڑھا دیکھا جو باغ کے اندر کام کر رہا تھا، میں نے کہا کچھ کھانے کے لیے مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ کھانا تو موجود ہے، اگر کھا سکتا ہے تو کھا لے۔ کہا میں نے وہ گٹھڑی کھولی، خشک روٹی میں توڑ نہ سکا، میں اس خشک روٹی کو بھی دیکھتا ہوں، کریم کے چہرے کو بھی دیکھتا ہوں، اس لیے کہ اس نے مجھے یہ دعوت دی ہے، اب مجھ سے کھائی تو جاتی نہیں، میری اس مشکل کو اس کریم نے دیکھ لیا۔ کہا اچھا اگر تجھے اچھا کھانا چاہیے نا، جا مدینے چلا جا، حسن مجتبیٰ کا گھر پوچھ لے، وہاں دسترخوان حسن پہ چلا جا، تجھے اچھے اچھے کھانے مل جائیں گے۔ کہتا ہے میں مدینے میں داخل ہوا، میں مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، میں نے کسی سے پوچھا حسن کا گھر کہاں ہے، بس لگتا ایسے تھا پورا مدینہ حسن کے دسترخوان پہ اکٹھا ہوا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں بھی وہیں جا رہا ہوں، تو بھی میرے ساتھ چل۔ بس دسترخوان حسن پہ بیٹھ کے کھانا تناول شروع کیا۔ کہتا اتنے میں مجھے وہ کریم یاد آ گیا جس نے مجھے وہ خشک روٹی پیش کی تھی۔ کہتا میں ایک لقمہ کھاتا ہوں، ایک لقمہ بچا بچا کے رکھنا شروع کیا۔ حسن مجتبیٰ نے مجھے دیکھا، کہا اے کھانے والے، اے مسافر، کھانا اتنا موجود ہے، جی بھر کے کھا لے،
ساتھ بھی لے جانا، کہا میں اپنے لیے نہیں لے جا رہا، میں نے ایک اور کریم دیکھا ہے، میں اس کے لیے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اس کی فکر نہ کر، ہم آل محمد جو خود کھاتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، رضا خدا کے لیے جو دنیا کو کھلاتے ہیں وہ اور ہوتا ہے۔ یہ کرم امام حسن ہے، دسترخوان امام حسن ہے، علم امام حسن۔ اب وہ بھی وقت نہیں ہے، سوالات کتنے آئے ہیں امیر شام سے، فقیر شام سے، جو امام حسن نے جس کا جواب دیا ہے، لیکن سخاوت امام حسن۔ ایک مرتبہ یہی فقیر شام معاویہ مدینے آ گیا ہے اور اس نے کہا کہ آج جو بھی آئے گا آج اس کو میں بہت کچھ عطا کروں گا، دے رہا ہے، اپنے خزانے کے دروازے کھولے ہوئے شام ہو گئی، جس کے انتظار میں تھا، نہ اس نے آنا تھا نہ وہ آیا، اپنا غلام بھیجا ہے، حسن تو نہیں میرے دربار میں آیا، میرے دربار میں آج میں سخاوت کرنا چاہتا ہوں۔ بس جب امام حسن آئے ہیں نا، اپنے خزانچی کو کہا صبح سے لے کے شام تک جتنا تو نے عطا کیا ہے نا اتنا حسن مجتبیٰ کو عطا کر دے۔ بس غلاموں نے تشت اٹھائے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے بھرے ہوئے تشت ہیں۔ امام نے کہا، اور ساتھ کیا کہتا ہے وہ تشت دے کے، میں ہندا کا بیٹا ہوں، یا لے جا، یعنی اپنی سخاوت کا اظہار کر رہا ہے۔ امام حسن مسکرا کے اٹھے، بس اسی کام کے لیے بلایا تھا۔ جب امام اٹھنا چاہتے ہیں، اسی کا غلام آگے بڑھا ہے، جوتی سیدھی کر دی ہے اس معاویہ کے غلام نے امام حسن مجتبیٰ کی۔ امام نے اس غلام کے چہرے کو دیکھ کے کہا، حل جزاء الا الاحسان، ہم کسی کا احسان تو رکھتے ہی نہیں ہے، یہ سارا مال تجھے عطا کرتے ہیں۔ اور اب آپ پہن کے کہا، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ اور کیا کہنے شجاعت حسن کے، لوگوں نے صحیح سیرت امام حسن نہیں پڑھی، ابھی وقت واقع نہیں ہے کہ ورنہ میں وہ بہت سارے مطالب لے کے آیا تھا جو پیش کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عباس کی بہادری کا تو آپ کو پتا ہے نا، حضرت عباس کی شجاعت تو آپ نے سنی ہے، صفین گواہ ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، شب عاشور کا واقعہ علماء نے بیان کیا، جناب علی اکبر کو لے کے باہر نکلے ہیں، اعداء کی صف پہ نگاہ دوڑائی ہے، کہا اکبر بس اپنی آنکھوں سے پوری نگاہ کو لشکر کو دیکھ کہ کہا، اے اکبر ان لشکر کو اگر 4 حصوں میں تقسیم نہ کر دیا جائے، 2 حصوں کے لیے میں عباس کافی ہوں، ایک حصہ علی اکبر تیرے حصے میں اور ایک حصہ اصحاب کے حصے میں آ جائے گا، اور میں 2 حصے ختم کر کے پھر تیری کمک کو بھی آ جاؤں گا۔ یہ ہے عباس کی شجاعت۔ مگر کبھی آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، عباس شاگرد کس کا ہے؟ عباس کو فن حرب سکھایا ہے حسن مجتبیٰ نے۔ یاد یہ حسن کا شاگرد ہے، یہ باقی سارے جو شاگرد ہیں امام حضرت عباس کے ہیں، کربلا میں جتنے بنی ہاشم لڑ رہے ہیں، مگر جناب سجاد، جناب مسلم، جناب عباس یہ شاگرد ہیں جناب امام حسن کے۔ شجاعت دیکھنی ہو تو جمل میں جا کے دیکھو، جہاں محمد حنفیہ جیسا بہادر آگے نہیں بڑھ رہا، حملے پہ حملہ ہو رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹا، علی کا بیٹا ہے مگر آگے بھی نہیں بڑھ پا رہا۔ بس امام نے 2 مرتبہ اپنی تلوار محمد حنفیہ کے کندھے پہ مار کے کہا کہ آگے بڑھ، لیکن جب آگے نہیں بڑھ سکا تو علم لے کے کہا کاش تیری ماں بھی فاطمہ ہوتی، اور علم حسن مجتبیٰ کو دیا ہے۔ حسن مجتبیٰ نے حملہ کیا ہے اور اس اونٹ تک پہنچے ہیں، اونٹ کے پاؤں چاروں کاٹ دیے حسن مجتبیٰ، واپس آئے ہیں۔ اب محمد حنفیہ کا سر جھکا ہوا ہے، حسن مجتبیٰ دوسری جانب کھڑے ہیں۔ ذرا فضیلت، عظمت اور شجاعت دیکھیے، کیا کسی نے خوبصورت کہا کہ یہ بھی فرزند حیدر کرار ہے، پہلو میں دل حیدر کرار بھی تھا۔ یہ کہا کہ یہ تقاضائے صبر زہرا تھا کہ رہا خاموش، تقاضائے صبر زہرا تھا کہ رہا خاموش، ورنہ پہلو میں دل حیدر کرار بھی تھا۔ حسن مجتبیٰ علی کا بیٹا ہے، حملہ کر کے جب واپس آیا نا، محمد حنفیہ سر اٹھا۔ شرمندہ انسان وہاں ہوتا ہے جہاں برابر کا جوڑ ہو۔ تو کجا حسن کجا، تو علی کا بیٹا ہے، حسن رسول کا بیٹا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، بار الہ آج کی اس خوشی کے صدقہ میں مومنین مومنات کو ہزاروں لاکھوں خوشیاں نصیب فرما۔ ان مرحومین